بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کریں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ہی کی طرح آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پرو حافظ آفیشیل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ چلو چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ ہارون الرشید کے زمانہ میں بہلول رحمہ اللہ نامی ایک بزرگ تھے۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون الرشید کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محلے میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمہ اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے السلام علیکم کہا۔ بہلول دانا رحمہ اللہ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے گا۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول رحمہ اللہ نے کہا کہ 1 دینار۔ ہارون الرشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ اس نے بہلول رحمہ اللہ کو سلام کیا، پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکالا، اس کو دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون الرشید سویا اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں دیکھی، پھل پھول دیکھے، محلات دیکھے، اونچے اونچے خوبصورت کوٹھیاں اور محلات دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیوں کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ داخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ داخل ہوں۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس گھبراہٹ کے اندر ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر بہت افسوس ہوا
اسے اپنے آپ پر بہت افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی، اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر بیوی کے ساتھ نکلا۔ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح مکان بنا رہا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کرے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں دے نہیں سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ تھا۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا تھا اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں بیوی دے دیتا، کاش میں اپنے سزا کے بدلے میں اپنے بھائی کو دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں میرے پاس ہے میں سب کچھ دے دیتا، میں جہنم سے بچ جاتا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔